بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات میں سب سے پہلے آپ تمام ازاداروں سے معذرت خواہ کہ لیٹ پہنچا، البتہ اس کی وجہ میں نہیں ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان دنیاوی چھوٹے چھوٹے رستوں کے حوالے سے بھی آپ کو اگر درست ہادی نہ ملے تو آپ کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں سے آپ انداز لگا لیں کہ جب اللہ تک پہنچانے والے ہادی خود گمراہ ہوں تو انسان کہاں پہنچتا ہے۔ تو جن دوستوں نے مجھے بتانا تھا کہ کس روٹ سے آنا ہے، انہوں نے غلط رستے کا انتخاب کیا اور نتیجتاً آدھے گھنٹے کے رستے کے لیے مجھے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ چلنا پڑا، ورنہ میں یہاں پر 10 بجے پہنچ چکا ہوگا۔ اور اس لیے آج کے حوالے سے آپ سب سے معذرت۔ کل انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ میں یہاں پر 10 بجے تک پہنچ جاؤں۔ مجلس کا شاید ہم نے اعلان 10:30 کا کیا ہے، تو میں انشاءاللہ پہلے پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آج کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کل آپ پھر 11 بجے آ گئے۔ ایک دفعہ سب مل کر سلوات بھیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر جو کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہے، جس کو اللہ نے نعمت ولایت کہا ہے، نعمت امامت کہا ہے، نعمت خلافت الہیہ کہا ہے۔ یہ نعمت تمام نعمتوں پر بہاری نعمت ہے، تمام نعمتوں۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے اسی نعمت ولایت کے دفاع کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نعمت خلافت الہیہ کے دفاع اور اس کی ترویج کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسان اور اللہ کے درمیان فاصلوں کو مٹا کر بندگان خدا کو اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ محرم صرف رسم نہیں ہے، محرم ایک تربیت گاہ ہے جس سے گزر کر انسان حیوانیت سے نکل کر ملکوت کے اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچتا ہے جو کہ اللہ کا انسان سے وعدہ ہے۔ اور اگر وہاں پر پہنچنا چاہے تو ناگزیر ہے کہ آپ اس رستے کا انتخاب کریں جو آپ کو سیدھا اس مقام تک پہنچائے، اور اس رستے کا نام علی اور آل علی ہے۔ اس رستے کا نام علی
اور آل علی ہے۔ محرم الحرام اس حوالے سے ایک عہد ہے، عزاداری اس حوالے سے ایک وعدہ ہے، سیاہ پوشی اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے میثاق میں کیے ہوئے عالم زر کے اس عہد کا عملی اس کی تنفیذ ہے کہ میں اس وعدے پر قائم ہوں کہ تیری توحید کے لیے میدان میں کھڑا ہوں گا۔ عزاداری سید الشہداء صرف سینہ کوڑی نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء صرف گریہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان آنسوں کے ذریعے سے اپنی روح کے باطن کی تطہیر اور خود کو اتنا اجلا بنانا کہ میرے اس رنگ و روپ میں خدا نظر آئے اور مخلوق خدا سے جڑ جائے۔ حسین بن علی نے یہی کیا۔ حسین بن علی کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ بندوں کو، کن بندوں کو؟ ان بندوں کو جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ کیوں دور ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان ولایت خدا کی جگہ ولایت طاغوت نے لے لی۔ جب اللہ کی ولایت کو لوگ چھوڑ کر طاغوت کی ولایت کے پیچھے چل پڑیں گے تو اس کے نتیجے میں خود بخود زندگی سے اللہ نکل جائے گا اور ابلیس آ جائے گا۔ کل پرسوں ایک ریکارڈنگ تھی، اس ریکارڈنگ میں اینکر نے سوال اٹھایا تو مجھے ایک موقع مل گیا، چونکہ ظاہر ہے اہل سنت علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ان تمام سوالات سے قطع نظر ذرا سوچئے کہ چاند محرم کا نظر آتا ہے تو تمام دنیا کہتی ہے امام حسین کا مہینہ شروع ہوا، امام حسین کربلا میں قتل کیوں ہوئے؟ سوال کیوں قتل ہوئے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں جام شہادت نوش کیا ہے، نبی کریم 12 ہجری کے بعد دنیا سے رحلت کر گئے، تقریباً 49 سال 49 ایئرز 49 سال کے عرصے میں وہ معاشرہ جس کی بنیاد نبی نے رکھی، وہ معاشرہ جس میں لوگوں کو کلمہ نبی نے پڑھایا، وہ معاشرہ جس میں لوگوں کو شعور نبی نے دیا، وہ معاشرہ جس کے اہالی اور جس کے باسیوں کو جہالت اور گمراہیوں کی ان تاریکیوں سے نکال کر نبی کریم روشنی میں لے آئے، وہ معاشرہ جہاں پر بیٹیوں کو قتل کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے وہ معرفت عطا کی کہ ان میں سلمان جیسے لوگ پیدا ہوئے، ابو ذر جیسے لوگ پیدا ہوئے اور ہمارے یاسر جیسی شخصیات نے جنم لیا۔ وہ معاشرہ، اس معاشرے میں وہ کون سی چیز پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں صرف 50 سال کے عرصے میں اسی معاشرے کی شکل و صورت اتنی بگڑ گئی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار نہیں آئے، بت پرست نہیں آئے، مشرکین نہیں آئے، یہودی نہیں آئے، عیسائی نہیں آئے، وہی لوگ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا نبی کے گھرانے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نبی کے بچوں کو بے دردی کی تمام تر ماضی کے ریکارڈز کو توڑ کر ایسا ظلم کیا جس کی نہ ماضی میں مثال ملتی ہے اور نہ مستقبل میں اس کا امکان ہے۔ کس نے؟ کافر تھے؟ نہیں۔ کون تھے؟ مسلمان؟ یہودی تو نہیں تھے، عیسائی تو نہیں تھے۔ جب میں نے یہ سوالات کیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری باتیں آپ اس طرح سے ٹی وی پہ کر نہیں پاتے کیونکہ موقع نہیں ہوتا، ماحول نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں قابل ہضم بھی نہیں ہوتی، لیکن جب دلی محفل ہو، حتیٰ انہی ہمارے اہل سنت علماء کرام کے ساتھ، مفکرین کے ساتھ جو معتدل ہو، ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ جو ہمارے مفتی صاحبان تھے، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو سازشی عناصر تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں حصہ لیا اور کوفیوں کی دعوت تھی، یہ تھا وہ تھا، اس لیے ایسا ہوا، ورنہ مدینہ والے تو امام حسین کو بہت چاہتے تھے، مکہ والے تو بہت چاہتے تھے
چونکہ چاہتے تھے اس لیے وہ روک بھی رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ مدینہ میں رہیں، جب مدینہ میں آپ ہوں گے تو پھر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینہ میں آپ محفوظ آئیں، مکہ میں آپ محفوظ آئیں۔ لیکن کوفہ والوں کا کوئی، کہ میں ان کا موقف بتا رہا ہوں، کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ دغا کیا تو آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ لیکن امام حسین نہیں مانے اور چلے گئے، اور پھر کوفے کے ان سازشیوں نے مل کر امام حسین کو قتل کیا۔ یہ ہے موقف۔ ارے بھائی اگر ایسا ہے تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ پہلے قرآن ہے، بعد میں حدیث ہے، بعد میں تاریخ ہے۔ ان تینوں چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد غیر جانبدارانہ انداز میں تجزیہ کریں، اور اس کے بعد نہ آپ شیعہ بن کر مطالعہ کریں، نہ آپ سنی بن کر مطالعہ کریں، نہ آپ کچھ اور، اپنے ذہنی ماضی کی تمام معلومات کو رکھیں ایک طرف، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں اور تاریخ کا۔ اس کے بعد پھر آپ نتیجہ نکالیں۔ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ایک رات میں یزید نہیں بنا۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یزید ایک رات میں یزید نہیں بنا، اس کے پیچھے پوری ایک تربیت کا سلسلہ ہے۔ اسلامی معاشرہ رسول اللہ کی نگاہ بند ہوتے ہی اتنا تباہ حال نہیں ہوا، تباہی کے اس دہانے تک پہنچتے دہائیاں گزر گئیں اور انحراف بڑھتا چلا گیا۔ کربلا کا واقعہ ایک حادثہ نہیں ہے، تسلسل سے ہونے والی غلطیوں اور بے راہ رویوں کا نتیجہ ہے، تسلسل سے۔ لہذا یہ بات رکھیے یا ذہن میں ہمیشہ کہ ایک انسان ہو یا انسانی معاشرہ، پہلی جب غلطی کرتا ہے اگر واپس اپنے اس اصل رستے پر آ جائے تو گمراہی پھیلتی نہیں ہے، چاہے فرد ہو چاہے معاشرہ، چاہے ایک انسان اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے یا پھر معاشرتی زندگی میں۔ لیکن اگر انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی غلطی کرے اور اس غلط رستے پر چلتے ہوئے رکے نہیں، بڑھتا چلا جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل دونوں ایک ہی رستے پر ملے، ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس نقطے سے اپنے رستے کو جدا کر لیا تو جیسے ہی آپ نے جدا کیا دو رستے بن گئے۔ اب ان دو رستوں پر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، زمینی فاصلہ اور زمانی فاصلہ، زمین کے کلومیٹر اور زمانہ یعنی وقت، ہفتے مہینے سال گزرتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا، جیسے جیسے فاصلے بڑھیں گے، ویسے ویسے اس حق اور اس باطل کے رستے کے درمیان خلیج اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ مکمل طور پر اس حق کے مقابلے میں باطل کی نمائندگی میں کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، دونوں کے جوڑ کا امکان نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ اگر نبی کریم کی وصیتوں پر عمل ہوتا تو نتیجہ یہ نہ ہوتا، اگر نبی کریم کے خطبات پر عمل ہوتا تو نتیجہ یہ نہیں ہوتا، اگر نبی کریم کی تعلیمات پر عمل ہوتا تو نتیجہ یہ نہیں ہوتا۔ اب سمپل سی بات ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 61 ہجری 62 ہجری 63 ہجری، یہ یاد رکھیے قوموں کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ انفرادی ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ آپ قوموں کی مثال دیتے ہو، ایک دفعہ انفرادی زندگی، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ کربلا اور یہ جو مجلس حسین ہے، مجلس حسین اس حوالے سے فکری تربیت گاہ بھی ہے اور قلب کی تربیت گاہ بھی ہے، تاکہ فکر واضح اور شفاف ہو اور قلب آئینہ نما بن جائے۔ آئینہ یزید ابن معاویہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جو قدم اٹھایا، 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔
61 ہجری کے بعد کیا ہوا؟ 62 ہجری میں مکہ پر حملہ ہوا، 63 ہجری میں مدینہ پر حملہ ہوا۔ مکہ پر حملہ کس نے کیا؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بت پرستوں نے؟ نہیں، کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے جو کربلا میں نماز پڑھ رہے تھے، انہی لوگوں نے جس کے دفاع میں کہا جاتا ہے کہ نہیں امام حسین علیہ السلام کو کوفی نہ بلاتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ میں نے سوال اٹھایا، بھائی چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اگرچہ امویوں نے یہ بات یاد رکھیے، وہی کام جو ابلیس کرتا ہے ہماری اپنی انفرادی زندگی میں، ابلیس یہی کام کرتا ہے، قوموں کی زندگی میں ابلیس کے نمائندے وہی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو امویوں نے کیا کیا؟ جس نے حسین ابن علی کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا ہو، کوئی مثبت قدم، چاہے وہ دعوت کی صورت میں ہو، حمایت کی صورت میں ہو، بولنے کی صورت میں ہو، بیداری کی صورت میں ہو، اس کو نشانہ بنایا، یا گردن کاٹی یا شخصیت کو کاٹ کر چھوڑ دیا۔ اگر گردن نہیں کاٹ سکے، شخصیت کو کاٹا۔ جن کی گردنیں کٹی وہ تو جام شہادت نوش کر کے چلے گئے، لیکن جن کی شخصیت کو مارا گیا ان کو آج ہمارے یہ نام نہاد بعض محدث اور بعض مولوی کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے دعوے دار ہیں۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کا انتقام لینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے انتقام لینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ وہ 1 نہیں 2 نہیں، بہت سارے ہیں، ان میں بعض بڑی سربراہ شخصیات ہیں، لیکن امویوں نے ان کو کس طرح سے پیش کیا کہ یہ تو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، یہ تو اسلام ہی سے خارج تھے، یہ تو مرتد تھے۔ یہ پروپیگنڈا کہاں سے آیا؟ آپ کے محراب سے۔ یہ پروپیگنڈا کہاں سے آیا؟ آپ کے ممبر سے۔ ممبر اور محراب سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ ممبر اور محراب نبی کی میراث کی جگہ بادشاہ کی میراث بن گئی۔ جب شیطان کی میراث بن جائے تو وہی مرکز جہاں سے توحید کی آواز اٹھتی ہے، وہیں سے شرک کی آواز توحید کا لبادہ پہن کر اٹھتی ہے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوفہ والے اتنے برے تھے، امام حسین تو مدینہ سے آئے تھے، مکہ میں 4 مہینے رہے تھے، مکہ والے کہاں مر گئے تھے؟ مدینہ والے کہاں مر گئے تھے؟ کتنے لوگ مدینہ کے ایسے تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ چلے ہو؟ چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ تابعی ہوں، اصحاب کے بیٹے ہوں، یا چاہے وہ تبع تابعی ہو، کوئی بتا دو۔ اور اگر آپ غور کریں، نہ مکہ سے لوگ ہیں نہ مدینہ سے، حسین تنہا ہے اپنے خانوادے کے ساتھ اور اپنے محبوں کے ساتھ جو گنتی کے قابل ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخ کربلا کے ان شہداء کی لسٹ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ تعداد پھر بھی کوفہ کی نظر آئے گی۔ کوفہ والوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کرفیو کے عالم میں ابن زیاد کی تمام تر سختیوں کے باوجود، تمام تر پریشرز کے باوجود، کوفہ سے نکلنے کے تمام رسموں کی بندش کے باوجود، ہر گھر پر پہرے کے باوجود، ہر سربراہندہ شخصیت کو پکڑ کر زندان میں ڈالنے کے باوجود، اور جس نے بھی نکلنے کی کوشش کی اس کی گردن اڑائے جانے کے باوجود اسی کوفہ سے نکلے اور کربلا پہنچے اور حسین ابن علی کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ جو الکوفی لا یوفی ہے، یہ انہی امویوں کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کوفی نہیں ہیں۔ کوفیوں نے بے وفائی کی نہیں بھائی، کوفیوں نے اگر بے وفائی کی تو مدنیوں نے کہاں پر وفا کیا؟ مکیوں نے کہاں پر وفا کیا؟ شہدائے کربلا میں سب سے بڑی تعداد کوفیوں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوفی اگر بے وفا تھے تو وہ ان سے بہت بڑے بے وفا تھے جنہوں نے حسین ابن علی کو تنہا جانے دیا۔ اگلی بات کہتے ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے چاہا کہ حسین ابن علی نہ جائیں مدینہ سے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیے حسین ابن علی ہماری طرح نہیں ہے، آپ کی طرح نہیں ہے،
ہم اپنے سامنے کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. حسین ابن علی تا قیامت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. حسین ابن علی دلوں کو دیکھتے ہیں, عقلوں کو دیکھتے ہیں, نسلوں کو دیکھتے ہیں, تا قیامت آنے والی نسلوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے حسین ابن علی کے اٹھتے ہوئے ہر قدم کے پیچھے ایک ایسا فلسفہ اور حکمت موجود ہے جو تا قیامت انسانوں کی انسانیت کو جگانے کا ذریعہ ہے. حسین ابن علی وہ ہستی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی جب نکلے تو کوفہ کی طرف گئے. کوفہ سے جب خبریں آئیں تو تب بھی وہ کوفہ ہی جا رہے تھے کہ ان کا راستہ روکا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگلے برس مکہ پر حملہ ہوا. مکہ پر صرف حملہ نہیں ہوا, کعبۃ اللہ کو ڈھایا گیا. کعبے کو ڈھایا گیا. منجنیقوں سے, منجنیق اس زمانے میں وہ مشینیں جن کے آگے پتھر رکھ کر برساتے تھے اور جس پر گرتا جس بلڈنگ پر وہ بلڈنگ تہس تہس ہو جاتی. کعبۃ اللہ کس نے کعبے کو ڈھایا؟ ایک زمانے میں ابرہہ آیا تھا اور اب یزید ابن معاویہ آیا. سارے مورخین نے کعبے کی بے حرمتی ہوئی, کعبہ ڈھایا گیا, لوگوں کو مارا گیا. مدینہ کا رخ کیا. مدینہ کا رخ کر کے کیا کیا؟ مدینہ میں 10,000, یہ ابن اسیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ, تاریخ کامل نے لکھا ہے, اور ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 10,000 لوگ مدینہ میں مارے گئے. یہ کون سے لوگ تھے؟ صحابہ. یہ کون سے لوگ تھے؟ قرآن کے قاری. یہ کون سے لوگ تھے؟ حافظان قرآن, قرآن کے حافظ. اچھا یہ سارے مارے گئے. ہاں صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو استقبل بنا دیا گیا, گھوڑوں کا استقبل. اور اس استقبل میں گھوڑے 3 دن تک باندھے گئے. اب مسجد میں نماز نہیں ہوتی تھی چونکہ وہ استقبل کی شکل اختیار کر گئے. نماز کی اجازت نہیں تھی. صرف اتنا نہیں, اور کیا ہوا؟ انہیں صحابیوں کی بیٹیوں کی عصمت دری کی اجازت یزید نے اپنی فوج کو دی. نتیجتاً تمام مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 1,000 سے زیادہ وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں اگلے سال انہوں نے بچے جنے. کون کہتا ہے؟ ابن عزیز, جانا ان سے پوچھئے. البدایہ والنہایہ, باقی تمام تاریخ کی کتابیں, کوئی ایک شیعہ کتاب نہیں. یہ کس نے کیا؟ یزید بن معاویہ کی فوج نے. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین کو بچانا چاہ رہے تھے وہ نبی کے حرم کو کیوں نہ بچا سکے؟ جو لوگ امام حسین کو یہ کہہ کر روکنا چاہتے تھے کہ یہاں آپ محفوظ ہیں, ہم ہیں آپ کی عبادت کے لیے, یہ موقف ہے ان کا کہ انہوں نے کہا تھا ہم ہیں, تو پھر جو لوگ تھے وہ نہ اپنی بیٹیوں کو بچا سکے, نہ اپنے جوانوں کو بچا سکے, نہ قاریان قرآن کو بچا سکے, نہ حرم نبوی اور مسجد الحرام کو بچا سکے. کوئی چیز بچی نہیں, سب کچھ تاراج ہو گیا. حسین کی بصیرت کو دیکھیے. جو حسین نے اعلان کیا کہ جو مرد ہے وہ میرے ساتھ چلے. جو مرد ہے, حسین مرد چاہتے ہیں. حسین مرد نما زن سے بیزار ہے. مرد نما عورتوں سے حسین بیزار ہے, چونکہ مردانگی کا تعلق روح سے ہے, مردانگی کا تعلق سوچ سے ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں, خاتون ہیں لیکن مردانہ صفاتوں میں. زینب بنت علی کروڑوں نہیں اربوں مردوں پر بھاری وہ خاتون ہیں جن کا ہر قدم شجاعانہ اور مردانہ ہے. اسی طرح بڑی عورتیں اس پر, بڑی خواتین. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو پیٹ عزیز تھا, جن کو اپنی زمین عزیز تھی, جن کو اپنا گھر عزیز تھا, جن کو اپنا وطن عزیز تھا. حسین کہتے تھے میرے ساتھ چلو, وہ نہیں چلے.
جب نہیں چلے، حسین نے جس رستے کا انتخاب کیا تا قیامت عزت کا رستہ کہلایا، اور جو باقی بچے دنیا میں بھی جن حالات کا شکار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین کا ساتھ نہ دے کر انہوں نے اپنی آخرت بھی کھوئی۔ حسین ابن علی اس حوالے سے معیار ہے۔ معیار کیا یہ معیار صرف 61 ہجری کے ان مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ معیار آج کے لیے، ماضی ہے، محرم اور کربلا حال ہے، حال، ماضی نہیں۔ حسین ابن علی نے کس کے خلاف جنگ کیا؟ کس کے خلاف؟ حق کو باطل کا لباس پہنانے والوں کے خلاف، باطل کو حق کے لباس میں لا کر بظاہر لوگوں کے دین اور ان کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف حسین ابن علی نے قیام کیا ہے جو لوگوں کے عقیدے کو چراتے ہیں اور ان کو کچھ ظاہری اعمال کا اسیر بنا کر کہتے ہیں تم اسی مسلمانی میں ٹھیک ہو۔ اب یہ دیکھیں نبی کریم کیوں آئے؟ بت شکنی کے لیے۔ امیر شام کے دور میں کیا ہوا؟ بت بنانے کے کارخانے لگے، مسلمانوں بنا، لیکن بت بنانے کا کارخانہ جب پوچھا جاتا تو کیا جواب تھا؟ بھائی ہم تو پیسہ لے رہے ہیں، ہمیں اسلامی مملکت کے لیے پیسہ ملتا ہے، ہم بت بناتے ہیں اپنے لیے تھوڑی بناتے ہیں، ہم تو کافروں کے لیے بناتے ہیں، ان کو بنا کے بیچ دیتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں۔ تو اپنے حرام کام کو لباس کون سا پہنا رہے ہیں؟ اجازت۔ حرام کام کو جو خدا سے دشمنی ہے اس کام کو جواز دینے کے لیے ایک جائز کام کا لباس پہنا کر اپنے فعل کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام عوام باغوں میں آ جاتے ہیں، عام عوام بڑی خوش ہوتی ہے۔ آج بھی یہ یاد رکھیے، یہ جو لبرل لوگ ہیں، لبرل لوگوں کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ دین کو نشانہ بناؤ، لیکن دین کی دوستی کے لباس میں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے نماز نہ پڑھو، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے روزہ نہ رکھو۔ اگر آپ امویوں کی پوری زندگی دیکھیں، انہوں نے کبھی بھی نماز سے نہیں روکا، کبھی بھی روزے سے نہیں روکا، کبھی کسی خیر کے عمل سے نہیں روکا، کس چیز سے روکا؟ ہر اس چیز سے جو ان کے اندر کے انسان کو بیدار کر سکے اور ان کو شعور دے سکے۔ شعور کے دروازے بند، بیداری کے دروازے بند، روح کی تطہیر کے دروازے بند، کیونکہ روح کی تطہیر کے لیے جو دروازہ اللہ نے کھولا ہے اس دروازے کا نام ہے علی کا دروازہ، جو فکر اور شعور کو ارتقا بخشنے کا دروازہ ہے، وہ دروازہ علی اور آل علی کا دروازہ ہے۔ علی اور آل علی انسانوں کی ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انسانوں کی روحوں کی تطہیر کرنے کے لیے آئے ہیں، انسانوں کو ان کی شناخت واپس دلانے کے لیے آئے ہیں، دین اور بے دینی کو مکس کرنے والوں سے دین کو واپس لے کر اس کی تطہیر کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں اصل دین یہ ہے اور نقل دین یہ ہے۔ آج بھی اسی ممبر سے دین کے خلاف بات نہیں ہوتی، ان ویلیوز کے خلاف بات ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تشیع کو برا کہو، نہیں، میں شیعہ ممبروں کی بات کر رہا ہوں، شیعہ ممبروں، ان ممبروں سے مراجع کو گالی دی جاتی ہے، مجتہدین کو گالی دی جاتی ہے، جو بھی اصلاح کی بات کرتا ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عناوین کیا رکھے جاتے ہیں؟ یہ ضد ولایت علی ہے، یہ ولایت علی کی بات ہے، یہ ولایت علی کے مخالف ہے۔ ذرا تاریخ کا مشاہدہ کریں، امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے نکل رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی ان مکتوبات کو اور وصیتوں کو، واقعی انسان جب تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے حسین ابن علی کی مظلومیت کے حوالے سے تو
وہ جو کربلا کے میدان میں سر کا کٹنا ہے وہ ظلم اور وہ جبر چھوٹا لگتا ہے، یہ جو شخصیت کا قتل ہے یہ بہت بڑا لگتا ہے۔ شخصیت کا امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، شہادت ان کی میراث ہے، شہادت معراج ہے، اس لیے شہادت بدن کے کٹنے کا نام تو ہے لیکن اس معراج کا رستہ بھی ہے۔ لیکن جب اسی علی کو اسلامی ریاست میں کافر قرار دیا جائے، اسی علی کو اسلامی ریاست میں دین کا دشمن قرار دیا جائے، اسی علی کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گڑھ کر ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرابی قرار دیا جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ایک فرد قرار دیا جائے جس کی شہوانی خواہشات زیادہ تھی، جس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے علی کو قتل نہیں کیا، علی کی شخصیت کو قتل کیا ہے۔ یہ جو شخصیت کا قتل ہے یہ خود علی کے بدن کے قتل سے کروڑوں گنا بڑا جرم ہے۔ اور حسین ابن علی کو اس مجرموں کی اس مجرمانہ ذہنیت کا اندازہ تھا، اس لیے جب حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے، حضرت محمد ابن حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھ کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ۔ وصیت نامہ کیا ہے؟ میں حسین ابن علی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس گواہی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں حسین کو علی کی طرح سے کافر قرار دے اور کافر بنا کر ان کو ویلن بنائے اور خود ہیرو بن جائے۔ جو تاریخ میں ہمیشہ اقتدار کے مزاج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے اقتدار کہیں پر بھی ہو، آج ہو یا تب ہو، سرزمین کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، طاقت کے مزاج میں یہ ہے کہ حق کو باطل بناؤ، باطل کو حق بناؤ، حق کو باطل کا لباس پہناؤ، باطل کو حق کا لباس پہناؤ، عام عوام کی فکروں کو اصل رستے سے ہٹاؤ اور ایسی چیزوں میں ان کو مصروف کر دو کہ ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہ ملے، اور ظالم چونک کی طرح سے اس انسانی معاشرے کا خون چوستے رہے، استحصال کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، ان کے سامنے بولنے والی کوئی زبان کھلی ہوئی نہ ہو۔ یہ ہمیشہ طاقت کے مزاج میں حسین ابن علی نے اس جبر اور جابرانہ نظام کے خلاف لب کھول کر جب پیغام دیا تو پیغام صرف کوفیوں کو نہیں دیا، پیغام صرف مدینے والوں کو نہیں دیا، پیغام صرف مکہ والوں کو نہیں دیا، ان کا پیغام تھا عالم انسانیت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اللہ کی طرف سے ہادی تھے عالم بشریت کے لیے، چونکہ بشریت کے امام تھے، کائنات کے امام تھے، اس عالم کے امام تھے، چونکہ عالم کے امام تھے، ان کا پیغام بھی عالم کے لیے تھا۔ اس لیے وہ جو عالم کے لیے پیغام تھا اس پہ کیا کہا؟ مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی حسین نہیں کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا، کہہ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جس کے اندر میری صفات اور میری سوچ ہوگی وہ کبھی بھی اپنے زمانے کے فرعونہ، اپنے زمانے کے نمرود، اپنے زمانے کے فرعون، اپنے زمانے کے ابو جہل، اپنے زمانے کے یزیدوں کی بیعت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ لیکن مظلومیت دیکھیں کہ جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی کہ میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں، اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اب جب اس پر ایمان کا اظہار کر دیا تو اس کے بعد اعلان کیا کہ میں اب گھر سے کیوں نکل رہا ہوں، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کے خلاف خروج کیا تھا اور خارجی کی سزا قتل ہے۔
حسین ابن علی کی مظلومیت ہے، اہل البیت کی مظلومیت ہے۔ اہل البیت علیہ السلام حقیقتاً جتنے مظلوم ہیں کائنات میں، ان کی مظلومیت کی کوئی اور مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں۔ ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہے، مولوی عبدالحق بابائی اردو، ان کو کہیں پر پڑھ رہا تھا 20-25 سال پہلے، انہوں نے کہیں پر لکھا کہ میں نے جتنی بھی احادیث کا مطالعہ کیا اور تحقیق کی تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زمانے رسالت میں، نبوت اور رسالت کے اس دور میں جتنا موقع ملا، جہاں موقع ملا، انہوں نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور اہل البیت کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں ایک دقیقہ، ایک لمحہ فروگزاشت نہیں کیا اور اس سے استفادہ کیا تاکہ لوگوں تک ان ہستیوں کی معرفت پہنچے۔ کیوں؟ مولوی عبدالحق کہتے ہیں وہ خود دیوبندی تھے، کہتے ہیں اس سے تو ایسے لگتا تھا جیسے نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے ہی اس لیے ہو کہ علی اور آل علی کی فضیلتوں کو بیان کر سکے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ کائنات کو یہ بتانا تھا کہ ہدایت کا رستہ صرف اور صرف علی سے ہو کر پہنچتا ہے، ہدایت کا رستہ صرف اور صرف آل علی سے گزر کر ہی خدا تک پہنچتا ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، نماز کی نفی نہیں ہے، نماز بغیر علی کی نفی ہے، روزے کی نفی نہیں ہے، لیکن بغیر حکم اور ولایت علی روزے کی نفی ہے۔ عبادت کی نفی نہیں ہے، لیکن جس عبادت میں ولایت خدا نہ ہو، ولایت رسول خدا نہ ہو، ولایت علی و آل علی نہ ہو، ایسی عبادت چاہے 1,00,000 سال کی ہو، وہ عبادت نہیں ہے، ابلیسیت ہے۔ اس لیے کہ عبادت انسان کو علی سے جوڑتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سب مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیں۔ عزیزان یہ یاد رکھیے کہ محرم کے ایام میں جہاں آپ اپنی معنوی، کل میں نے اس حوالے سے بڑی آپ کی سماع خراشی کی ہے، تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ محرم میں جب آپ اپنی معنوی کیفیت کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے ہیں اور اپنی روح کی تطہیر کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، وہیں پر فکر کی تطہیر کے لیے بھی سوچ بچار، مطالعہ، غور و فکر اور حسین ابن علی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی جد و جہد اسی ماہ محرم میں ضروری ہے۔ چونکہ محرم دکاندار کے لیے دکانداری ہے، شہید کے لیے معرکے کا میدان ہے، بزنس مین کے لیے بزنس کا ذریعہ ہے، عبادت گزار کے لیے عبادت کی مسجد ہے۔ ہر شخص اپنے مطامع، اپنے مقاصد اور اپنے مزاج کے مطابق محرم میں داخل ہوتا ہے۔ ہم نے مزاج کے مطابق داخل نہیں ہونا، ہم نے حسین ابن علی کی خواہش کے مطابق داخل ہونا ہے۔ سروات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سروات بھیجیے محمد والے۔ اہل البیت علیہ السلام ہدایت کا ذریعہ ہے اور واحد ذریعہ ہے۔ چونکہ انسان اگر قرآن پڑھنا چاہے بغیر اہل البیت کے تو پھر شکاریوں کے جنگل میں پھنس جاتا ہے، چونکہ قرآن بولتا تو نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جدھر موڑنا چاہے، جس طرح موڑنا چاہے کہ بھئی اس آیت سے مراد یہ ہے، مراد یہ ہے۔ یہ مراد آپ کو کس نے بتائی؟ ہم نے سمجھا۔ تو جہاں پر آپ نے سمجھا وہاں پر میں آپ کی سمجھ کا پابند نہیں ہوں، بلکہ میں پابند ہوں اس کا جو
اسی قرآن کے برابر بھی ہے اور اسی قرآن کے ہمراہ بھی ہے اور قرآن کی غلط تفسیر کی راہ میں رکاوٹ بھی ہے. اور وہ کون ہے؟ اہل البیت. وہ کون ہے؟ علی اور آل علی. یہ جو ہم روایت خطبہ غدیر کے حوالے سے پڑھتے ہیں، پچھلے دنوں اس پر ایک ریسرچ ہوئی، تقریباً کوئی 800 صفحوں سے زیادہ قطور کتاب تیار ہوئی. ساری کی ساری اہل سنت، جتنے بھی اہل سنت کے محدثین ہیں، انہوں نے غدیر کی اس روایت کو نقل کیا ہے اور تواتر سے نقل کیا ہے. تو وہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ بھئی غدیر کی روایت پر تو سب کا اتفاق ہے، اختلاف کہاں پر ہے؟ جب نبی نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو نبی نے ارادہ کیا کیا؟ اب نبی اپنا ارادہ خود بتائیں گے یا پھر مولوی اپنی خواہش کے مطابق بتائے گا؟ ہم مولوی کی خواہش کے مطابق معنی قبول نہیں کر سکتے جب تک خود نبی سے نہ پوچھیں. نبی سے پوچھو کہ نبی کس معنی میں مولا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں، جب آپ قرآن پر غور کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن کو اہل البیت کے آئینے میں پڑھیں، اہل البیت کے کلام کے آئینے میں پڑھیں، اہل البیت کی روایات کے آئینے میں پڑھیں. جب آپ اہل البیت کی روایات اور مصدقہ مستند روایات کے آئینے میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. جب قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے. تو یہ جو اللہ کہتا ہے میں ولی ہوں، کیا یہ کہتا ہے کہ میں ان سب کا دوست ہوں؟ اگر اللہ نے یہاں پر کہا کہ میں ان سب کا دوست ہوں، ان لوگوں کا جو ایمان لائے ان کا دوست ہوں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا دوست طاغوت ہے، تو پھر آپ کی بات مان لیتے. لیکن یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مالک ہوں، میں ان کا حاکم ہوں، میں ان کی جانوں پر حق رکھتا ہوں، میں ان کا حکمران ہوں، وہ میرے پابند ہیں، وہ میرے عبد ہیں اور میں ان کا معبود ہوں. میں ان کی زندگی کے تمام نصیب و فراز پر اختیار رکھتا ہوں. ولی اور والی اس معنی میں ہے جب اللہ اپنے بندوں کے تمام امور پر مسلط ہے، حاکم ہے، تو پھر یہی حکومت، یہی تسلط، یہی ولایت نبی کو حاصل ہے، اور جب نبی کو حاصل ہے یہی ولایت علی کو حاصل ہے. اور جب علی کو حاصل ہے تو پھر یہی ولایت حسن کو حاصل ہے، یہی ولایت حسین کو حاصل ہے، اور آج کے دور میں یہی ولایت مہدی آخر الزمان کو حاصل ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس بات پر کہ اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے جتنی روایات احادیث میں بیان کی گئی ہے، میں نے کتاب کہیں سے ڈھونڈی 20 جلدوں میں، 20 جلدوں. امامت اور خلافت اور اہل البیت کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ان 20 جلدوں میں، 20 جلدوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اگر ایک جلد میں 600-700 صفحے ہوں تو 20 جلدوں کا مطلب کیا بنتا ہے؟ 20 جلدوں کا مطلب یعنی کم از کم 15,000 پیجز، کم از کم 15,000 صفحات میں احادیث کیا ہے؟ ساری کی ساری اہل سنت کے منابع، مصادر اور مآخذ میں سے، جس میں اہل سنت کے قدیم بڑے بڑے علماء نے علی سے لے کر مہدی تک کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا. 20 جلدوں میں سارے کے سارے مصادر اہل سنت. آج کا مولوی کیوں انکار کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی دکان اس انکار کے نتیجے میں چلتی ہے، اس کا مدرسہ اسی انکار کے نتیجے میں چلتا ہے، اس کا کاروبار، جو یہ سارا کاروبار ہے دین کی خدمت میں، جب کاروبار ہے تو اس کاروبار کا انحصار علی اور آل علی کی مخالفت پر ہے. جب ایسا ہے تو پھر وہ اپنی ہی کتاب کو جھٹلائیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی نہیں، اور پڑھنا چاہیں بھی تو پیٹ ان کو روکے گا. اس لیے بہت کم لوگ ایسے ہو جو اپنے پیٹ کا
گلا کاٹتے ہیں اور آتے ہیں اور ان کتابوں سے وہ روایات اخذ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. بہت کم لوگ. یہی صورتحال ادھر بھی ہے. عزاداری ہے سید الشہداء نیاز اور تبرک کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، کھلانے کا ذریعہ ہے. کھانے کا مطلب میری ذات، کھلانے کا مطلب اپنا پیٹ کاٹ کر دوسرے کو دینا. عزاداری ہے سید الشہداء دینا سکھاتی ہے، لینا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء ایثار سکھاتی ہے، ایثار کرنا، دوسروں سے مانگنا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء گردن دینا سکھاتی ہے، جیبیں خالی کرنا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء جہالت کا مقابلہ سکھاتی ہے، جہالت میں لوگوں کو ڈبونا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء شعور دینا سکھاتی ہے، شعور، موسیقی دینا نہیں، نشہ دینا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء لوگوں کے دلوں کے اندر موجود قدورتوں کو صاف کر کے انہیں پاکیزگی کی اعلیٰ منزل تک پہنچانے کا رستہ بتاتی ہے. عزاداری ہے سید الشہداء جوڑنے کا سبب ہے، توڑنے کا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء مرکزیت کے قیام کا ذریعہ ہے، مرکزیت کو توڑنے کا نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے، اپنے اہل ایمان بھائیوں کے مقابلے میں نہیں. عزاداری ہے سید الشہداء اپنے مؤمن بھائی کے حقوق کی حفاظت سے عبارت ہے، ان حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے نہیں. عزاداری مکتب ہے، مکتب تربیت، مکتب تربیت جس سے گزرنے والا انسان پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. عزاداری تطہیر کا ذریعہ ہے. عزاداری ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دریا ہو اور اس کا پانی بڑا زلال، بڑا شفاف، ٹھنڈا اور میٹھا ہو. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پانی سے کیا استفادہ کرتے ہیں. یہ پانی اگر کسی گندی جگہ پر پہنچے تو کیا ہوگا؟ وہاں سے بدبو اٹھتی ہے. ایسا ہے یا گندی جگہ، نجس جگہ، آلودہ جگہ، غلاظت والی جگہ پہ اگر یہی پانی پہنچے تو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے. یہی پانی اگر پیاسی لیکن زرخیز زمین تک پہنچے تو اس زرخیز زمین لیکن پیاسی زمین کو حیات عطا کر کے زرخیزی کا، ہریالی کا سبب بنتی ہے. عزاداری سید الشہداء اگر اہل ایمان کے ہاتھوں میں ہو تو عزاداری کے ذریعے سے قومیں حسینی بنتی ہیں. اگر اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو تو جوان کربلائی جوان بنتے ہیں. اگر اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو تو ماتمی کربلائی ماتمی بنتے ہیں. باشعور، باہمت، با استقامت درگزر کرنے والے اور دوسرے دشمنوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہو جانے والے عزاداری کا کام کرتی ہے. لیکن اگر کاروباریوں کے ہاتھ میں چڑھے تو، اگر بزنس مینوں کے ہاتھیں چڑھ جائے تو پھر وہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے عزاداری سید الشہداء کی روح کو سمجھنے کے لیے اس مہینے کے اندر صرف خطبہ کو نہیں بلکہ اپنے ذاتی مطالعے میں بھی اضافہ کریں. پڑھیں، حسین ابن علی کو پڑھیں، حسین ابن علی کو کتابوں سے پڑھیں، تاریخ سے پڑھیں. اچھی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھیں. بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، ان کو پڑھیں تاکہ حسین کو پہچان سکیں. جتنا پہچانتے چلے جائیں گے اتنا دل روشن ہوتا چلا جائے گا. حسین ابن علی علیہ السلام پر گریا، آنسو بہانا عظیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے. یہ جو گریا ہے، جو حسین پر گریا ہے، یہ گریا انسان کو نجاستوں سے باہر نکالتا، تاریکیوں سے باہر نکالتا، آلودگیوں سے باہر نکالتا. یہ گریا بدعت نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے. حسین ابن علی
ایسی شخصیت جن کا انسان زندگی کے کسی بھی پہلو کو یاد کرنا شروع کر دے اور تنہائیوں میں یاد کرنا شروع کر دے تو اس کا دل خود بخود مور ہو جاتا ہے. حسین ابن علی کے نام میں تاثیر ہے، ان کے ذکر میں تاثیر ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خود کربلا بھی جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، سابرہ جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، ائمہ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، جو کیفیت حسین ابن علی کے حرم میں انسان پاتا ہے وہ کیفیت کہیں اور نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ حسین کے نام کی تاثیر، حسین کے کام کی تاثیر، حسین کے مقام کی تاثیر، حسین کی قربانی کی تاثیر، حسین پر ہونے والے مظالم کے نتیجے میں حسین ابن علی کی مظلومیت کا جو اثر انسانوں کے دلوں پر ہوا ہے. اسی نبی کریم نے فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین پر گریے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان نہ ہو تو انسان گریہ نہیں کر سکتا. حسین پر گریہ کے لیے معرفت چاہیے، معرفت نہ ہو تو انسان گریہ نہیں کر سکتا. انسان کیسے گریہ نہ کرے اس حسین ابن علی پر جس کی شہادت کے بعد نہیں بلکہ اس کی ولادت پر نبی کریم نے گریہ کیا. آپ میں روایات پڑھ رہا تھا، احادیث پڑھ رہا تھا، وہ احادیث جو حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی ولادت کے موقع کے حوالے سے شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں موجود ہیں. شیخ صدوق کی روایت میں دیکھیے عجیب تھی، عجیب. حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ صرف نبی کریم نے نہیں فرمایا بلکہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء گزرے ان انبیاء میں تمام اولو العزم پیغمبروں نے حسین ابن علی پر گریہ کیا. تمام اولو العزم پیغمبروں. امیر المؤمنین نے کربلا کی سرزمین سے گزرتے ہوئے حسین ابن علی پر گریہ فرمایا. تاریخ بتاتی ہے اور احادیث بتاتی ہے. حضرت آدم کے حوالے سے میں روایت دیکھ رہا ہوں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان جدائی ہوئی، بہشت اور باغ سے نکالے جانے کے بعد، اور اس جدائی کے نتیجے میں آدم روتے تھے اور حوا کو تلاش کرتے تھے، جو یہی دو تھے کائنات میں، کوئی اور کو کھا لے. تو تلاش کرتے یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تلاش کرتے 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 حضرت آدم، یہ روایت ہے اور مجلسی کی روایت ہے بہار میں، کہ حضرت آدم پہنچے کربلا کی سرزمین، اور کربلا کی سرزمین میں پہنچ کر چلتے چلتے آپ کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور خون جاری ہوا، درد شروع ہوا. جیسے ہی درد شروع ہوا، خون جاری ہوا، حضرت آدم نے اللہ سے خطاب کیا، اللہ سے مخاطب ہوئے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھ سے اور دوسری کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ زخم لگے ہیں؟ جواب آیا یہ کسی خطا کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس سرزمین کا اثر ہے. یہ کون سی سرزمین ہے؟ جواب ملا یہ کرب و بلا کی سرزمین. اس کرب و بلا کی سرزمین کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب آیا تیری اولاد میں سے ایک حسین ابن علی اس سرزمین میں بے گناہ پیاسا اور بھوکا قتل کر دیا جائے. وہ کون ہے باری تعالیٰ؟ کیا وہ کوئی نبی ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ تیری ہی ظلم اور تیرے ہی نسل سے آخری اور افضل ترین نبی کے نواسے ہوں گے. جب یہ سنا تو آدم نے کربلا کی سرزمین میں گریہ کرنا شروع کیا. حسین ابن علی وہ ہے جن پر حضرت آدم نے گریہ کیا ہے، حضرت نوح نے گریہ کیا ہے، حضرت یونس نے گریہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے گریہ کیا ہے، حضرت موسیٰ نے گریہ کیا ہے، خود نبی خاتم. ذرا سوچئے کہ ابھی حسین ابن علی کی ولادت ہوئی، گھر والے خوش ہیں کہ حسین تشریف لائے، لا کر نبی کریم کی آغوش میں رکھ دیا گیا. جیسے ہی آغوش نبی میں رکھا گیا ویسے ہی حضرت نبی کریم نے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا. اس اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ
یہ آپ کا نواسا جس کی پیدائش پر آپ خوشی منانا چاہتے ہیں، آپ کا یہ نواسا کربلا کی تپتی دھوپ میں اکیلا جام شہادت نوش کرے گا، بھوکا بھی ہوگا، پیاسا بھی ہوگا، اور اس کا سارا کنبہ تہے تہے کر دیا جائے گا۔ جبرائیل میرے اس نواسے کے ساتھ فرمایا، ہاں اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تو حضرت جبرائیل اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جبرائیل بھی رو رہے ہیں، نبی کریم بھی رو رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ابھی ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت زہرا موجود ہے، امیر المؤمنین علی مرتضیٰ موجود ہے، امام حسن گود میں ہے، اس اثنا میں نبی کریم حسین ابن علی پر یوں زارو قطار آنسو بہاتے ہوئے اپنی اہل البیت کو اس مظلوم بچے کی آنے والی شہادت کے مسائل سنا رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے۔ بیوی دو عالم کا کیا حال ہوگا جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ نبی کریم اس بچے کے ننھے ننھے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں۔ کبھی آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی حلق کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ دیتے ہیں۔ کیا حال ہوگا اس ماں کا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی سے یہ بات سنی ہو کہ آپ کا یہ بچہ اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ یہی بچہ جب کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے، وہ منظر بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہے، بڑا ہی عجیب و غریب منظر۔ امید ابن مسلم نے ایک روایت نقل کیا ہے، میں بس اسی روایت پر ختم کرتا ہوں۔ ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچے کی مظلومیت کو کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں؟ کربلا میں حسین ابن علی کے لیے خود اپنی قربانی دینا آسان تھا، لیکن علی اصغر کی قربانی دینا آسان نہیں تھا۔ بہنوں کے حجاب کی قربانی دینا آسان نہیں تھا۔ سکینہ کے چہروں پر تماچے کھاتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ زینب کی چادر کے لٹنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ حمید کہتا ہے ایک وقت آیا جب حسین زمین پر گرے اور لشکر آزا نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، حسین کا جسم متحرک نہیں تھا، جان نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی حسین کے قریب آئے۔ کسی نے کہا حسین کو آزمانا ہونا تو ذرا خیمے کی طرف جاؤ، حسین کا پتہ چل جائے گا زندہ ہے یا نہیں۔ ایک باپ اگر غیرت مند ہو تو اس کو اپنی بہنوں کی ناموس کا اتنا اہتمام اور اتنا خیال ہوتا ہے۔ حسین غیرت اللہ ہے۔ جیسے یہ آواز سنی، حسین ابن علی نے ایک دفعہ سر اٹھایا، سر اٹھا کر نیزے کا سہارا لیا اور نہیں آواز میں جملہ کہا۔ حمید نقل کرتا ہے، کہتا ہے جو حسین ابن علی نے کہا کہ لوگوں اگر تمہیں ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے تو کم از کم عربی غیرت کا مظاہرہ تو کرو۔ ابھی میں زندہ ہوں اور میری بچوں کی طرف جا رہے ہیں، میں ابھی زندہ ہوں۔ حمید ابن مسلم ایک اور واقعہ نقل کرتا ہے، عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو اس خیموں کو آگ لگانے کے نتیجے میں بیویاں روتے ہوئے باہر آئیں۔ جب بیویاں روتے ہوئے باہر آئیں اور خیمے جلنے لگے تو اس عالم میں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک اونچے قد کی خاتون کبھی اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی، بھاگتی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا باقی مخدرات بھاگ گئی ہیں، آگ سے دور ہو گئی ہیں، لیکن یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ یہ بھاگتی اس لیے نہیں ہے کہ خیمے میں حسین کا جوان بیٹا غشی کے عالم ہے۔ ہمیں کہتا ہے میں نے پوچھا کہ وہ غشی کے عالم ہے کون ہے؟ کہا سید الساجدین علی زین العابدین۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس اثنا میں کئی خواتین نے مل کر اس غشی میں بیماری کی کیفیت میں موجود جوان کو سہارا دیا، اور خیمے سے جیسے ہی وہ باہر آئی اس وقت وہ خیمہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد حسین کی بیٹی کی اس چشمدید صورت کو حمید نے نقل کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دیکھا، تڑپ اٹھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے،
بچی رو رہی ہے. اس بچی کے رونے کی آواز سن کر میں گیا, بچی کے دامن کی آگ بجھانا چاہی تو بچی نے جب مجھے آتے دیکھا تو تڑپ کر بھاگی. میں آگے سے گیا, بچی کو روکا, اس کے دامن کی آگ بجھائی. بجھا کر میں نے بچی سے پوچھا, بیٹی تم کون ہو؟ کہا حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ. میں پوچھا, بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہے. کہا اتنے تمانچے مارے, اتنے تمانچے مارے کہ صورت سیاہ ہو گئی. میں نے پوچھا, بیٹی تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے. کہا پاپا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی, ان ظالموں نے وہ بالیاں زور سے اکھیڑی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی. میں نے پوچھا, بیٹی مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ کہا ذرا مجھے بتاؤ نجف کا رستہ کس طرح.